بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے جو گندم کا دانہ کھایا تھا، اس ہی سے آپ کا نطفہ اقرار پایا تھا۔ قابیل کی ولادت کی کچھ ماہ بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ حابیل میں قدرت کی طرف سے کچھ ایسی صلاحیت موجود تھے جو قابیل کے پاس نہ تھے۔ حابیل بہت ہی نیک اور خدا ترس بندہ تھا۔ وہ والدین کا فرمانبردار تھا، لیکن قابیل ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا۔ قابیل ہر وقت والدین کی نافرمانی کرتا تھا، وہ ہر وقت برائی سوچتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے اور کودتے تھے۔ اس طرح سے دونوں نے پرورش پانا شروع کی۔ جب یہ جوان ہو گئی، قابیل اور حابیل کے درمیان اختلاف دو وجوہات سے پیدا ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ قابیل کی بیوی نے حضرت حابیل کی بیوی کے مقابلے میں خوبصورت نہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت حابیل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کو اس بات سے سخت اختلاف تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، اس لیے اس منصب کا حقدار بھی میں ہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے ازدواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ خدا کی طرف سے بھائی بہن کے درمیان ازدواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا، اور انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازدواج عمل میں آیا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسری بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 قانون کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھا، جو کہ خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل اپنی سگی بہن جو اس کے ساتھ ایک ہی حمل سے پیدا ہوئی تھی، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے اختلاف پیدا ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ محرم کے ساتھ ازدواج کرنا قبیح عمل ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازدواج کرنا ممکن نہیں تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے زمین پر موجود دوسری مخلوق کی بیٹوں سے شادی کی، جبکہ اس کے بعد ان کی فرزند آپس میں چچیری بائی بن گئی، تو اس کے درمیان ازدواجی زندگی عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح انسانی نسل پھیل گئی، یعنی قابیل کی شادی ایک جن کی بیٹی، جبکہ حابیل کی شادی ایک جنت سے آئی ہوئی حور سے ہوئی، جس پر قابیل اپنے والد سے شکوہ کرتا کہ میرے شادی کیوں حور سے نہ کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتی ہوئی اسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چیخ چیخ کر کہا، میں بڑا ہوں اور آپ بڑا بیٹا ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو یہ کام کیوں سونپ رہے ہیں؟ آپ نے میرے لیے جنیا عورت چنی اور حابیل کو حور یا عورت دی۔ آپ مجھ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بچے کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ خدا جس کو چاہے اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کے نزدیک عمر کی کوئی حد نہیں۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے وحی کی، نبوت اور علم کا بندوبست کرو۔ جب اس کا علم بڑے بھائی کو ہوا تو اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ قابیل نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پتہ ہے آپ علیہ السلام خود بھی میرے نسبت چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے نسبت میرے چھوٹے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اگر تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے، تم دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی افضل مانا جائے گا۔
قابیل نے قربانی کی بات مان لی۔ ایک دن دونوں بھائی نے قربانیاں ایک پہاڑ پر رکھ دی۔ حضرت قابیل کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے گھاس کا گٹا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل کے پاس دمبوں کا ریوڑ تھا، انہوں نے ایک دمبا پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ عمل تھا کہ آگ کا ایک شعلہ آتا تھا، جس کی قربانی اوپر پڑتا وہ جل کر راکھ ہو جاتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ اللہ نے جس کو قبول نہ کرنا ہوتا وہ جو کہ تو ہی پڑی رہتے تھے۔ اسی طرح آسمان کی طرف سے ایک شعلہ آیا تو اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اے محمد ان کو آدم کی دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش چڑھائی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا خدا پرہیزگاروں ہی کی قبول فرمایا کرتا ہے۔ تبری میں بیان ہوا ہے کہ یہ قربانی کا طریقہ بنی اسرائیل تک جاری رہا۔ یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا کہ قابیل اس عمل کے بعد پورا مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر ماری اور فرمایا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا، اس نے اقرار کرتی ہوئی وعدہ کر کہ میں اپنی بھائی کی حفاظت کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر روانہ ہو گئے تو شیطان قابیل کی طرف آیا۔ اس نے قابیل کو کہا خدا نے حابیل کی تو قربانی قبول کر لی لیکن تیری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ شیطان نے کہا جب تیرے اور حابیل کی اولاد ہوگی تو حابیل کی اولاد تیرے اولاد کو کہیں گے کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ہم اس باپ کی اولاد ہے، لیکن قابیل کی اور اولاد کو وہ کمتر اور کمزور سمجھیں گے۔ حابیل کی اولاد کہیں گے ہم تو خلیفہ کی اولاد ہے، آپ کو تو ہر طرف سے لعنت پڑی ہے۔ قابیل نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے قابیل کو کہا تم حابیل کو جان سے مار دو، اس طرح سے یہاں ہی سب کام ختم ہو جائے، تم اپنے باپ کا خلیفہ بن جاؤ گے، اس کے مرنے کے بعد آپ کا باپ آپ پر زیادہ توجہ اور اہمیت بھی دے گا۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا یہ تو مشورہ ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بھائی کا قتل کس طرح سے کروں۔ شیطان نے کہا میں آپ کو ابھی سب بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے ایک پرندہ پڑا، اس کو پتھر پر لٹا کر اس پرندے کا سر ایک پتھر سے مسل دیا۔ اس کے بعد قابیل حابیل کے پاس گیا تو قابیل نے کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا؟ قابیل نے کہا تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے، مجھے چھوڑ کر تم کو خلیفہ بنا دیا۔ قابیل نے کہا تمہارا قصور ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کر کے رہوں گا، آپ کی اولاد میرے اولاد کو بھی کمتر سمجھیں گے، آپ کی اولاد میرے اولاد پر حکمرانی کریں گے۔ جب حابیل نے دیکھا کہ قابیل مجھے قتل کر کے ہی رہے گا تو اس نے کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 27-28 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے دوسری بائی کو دھمکی دی میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسری بائی نے کہا اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں چلے گئی اور جنگل میں مارے مارے پھرنے لگی۔ قابیل ان کا پیچھا کرتا کرتا اس جگہ پہنچ گیا، آخرکار بصرہ کی اس مقام پر جہاں جامع مسجد تعمیر ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئی پایا تو قابیل نے ایک بہت ہی بڑا پتھر لیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں خواہش نفس کے بھائی کے قتل کے لیے اس کو مجبور کر دیا۔ حابیل کا قتل ہونا تھا تو سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، کالے اندھی چلی، سورج کو گرہن لگ گیا، زمین پر لرزہ آ گیا، درختوں میں کاٹنے آ گئی۔ یہ سب حال دیکھ کر آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ان سب تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کے بڑے بیٹے نے شیطان کی باتوں میں آ کر آپ کے چھوٹے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا
آپ اپنا حج مکمل کرے پھر واپس چلے جانا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو چھپانے کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب حابیل کا قتل ہوا تو وہاں بہت ہی جانور اکٹھے ہو گئے۔ حابیل کے جسم کو اپنی خوراک بنائی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کے لاش کو اپنے چست پر لاڈ لیا۔ قابیل اپنے بھائی کے لاش کو اپنے کندھے پر لادے ادھر ادھر پھیر رہا تھا تو فرندے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ اس کے لاش کا کیا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے قابیل کے پاس 2 کووں کو بھیج دیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر کے مٹی میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ کر سوچنے لگا کہ مجھ سے تو کوا ہی سمجھدار ہے، مجھ سے تو اس طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنی بھائی کا جسم مٹی میں ہی دفن کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئی تو اس نے قابیل سے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ کو میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ قابیل نے خوف سے وطن چھوڑ کر بھاگ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کا خون 7 دن تک زمین پر رہنے کے بعد زمین میں جذب ہو گیا۔ زمین نے حابیل کے خون کو پانی کی طرح جذب کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت آدم نے فرمایا تیری بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا اگر میں نے اپنی بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس دن سے زمین نے کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔